بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اردو کے حصہ غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اردو کو 3 حصوں میں، ہماری درسی کتب جو ہے اس کو صرف 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا چکا ہے۔ ایک حصہ نثر، دوسرا نظم، تیسرا غزل۔ ہم یہ 2 حصے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم حصہ غزل پڑھ رہے ہیں۔ غزل اور نظم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نظم اس کا معنی ہوتا ہے لڑی میں پرونا، ایک جگہ پہ اکٹھا کر دینا، اور غزل کے معنی ہوتے ہیں، یہ فارسی زبان کا ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا یا عورتوں کی گفتگو کرنا۔ اب غزل میں سب سے پہلی غزل میر تقی میر کی ہے۔ کس کی ہے؟ میر تقی میر کی۔ اب تھوڑا سا تعارف میر تقی میر کے متعلق آپ دیکھیں گے کہ یہ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے 1723 میں۔ یہ آگرہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا نام جو اصل تھا وہ محمد تقی تھا اور آپ کے والد کا نام علی متقی تھا۔ اب آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے، آپ کا تخلص میر یہ مشہور ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کے ایک مرید تھے جن کو آپ کے والد نے اپنا منہ بولا بھائی کہا تھا۔ اپنے منہ بولا بھائی، اس کا نام تھا سید امان اللہ شاہ۔ سید امان اللہ شاہ، آپ نے اس سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اب مختصر تعارف یہ کہ اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ آگرہ سے دلی چلے گئے، وہاں پہ آپ کی طبیعت خراب ہوگی اور وہاں پہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ آپ کی انتقال ہونے کے بعد یہ آپ کی جو مشہور کتابات تھی ان میں ذکر بھی نکات الشعراء، جن کی وجہ سے آپ نے غزل کی دنیا میں مشہور ہوئے۔ آپ کی وفات 1810 میں ہوئی۔ 1810 میں ہوئی۔ اب بیٹا جب آپ ایگزام کے اندر جاتے ہیں، ہمارے زیادہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، اس تشریح کو زیادہ لمبے اور اتھینٹک طریقے سے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے مارکس ہوتے ہیں صرف 2۔ اس کے مارکس کتنے ہوتے ہیں؟ صرف 2۔ اب 2 نمبر کی تشریح کے لیے پورا پیج 1 یہ زیادہ ہے۔ آپ نے 1/3 حصہ لکھنا ہوتا ہے، یعنی ایک حصہ آپ نے یہ حوالہ متن کا لکھنا ہوتا ہے، دوسرے حصے میں آپ نے یہ مفہوم اور تشریح لکھنا ہوتی ہے۔ آپ تو نصف حصہ لکھیں گے جس کے اندر آپ صرف 2 مارکس حاصل کرنے کے لیے آپ 1 پیج پہ لکھ سکتے ہیں یا ½ پیج آپ نے لکھنا ہے۔ پہلا شعر ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراغ کی سی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حل لغت کرنی ہے، اس کے الفاظ کے معنی آپ لکھیں گے۔ ہستی کہتے ہیں زندگی کو، ہمارا وجود اور زندگی یہ کیا ہے؟ ہستی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہے حباب۔ حباب ایک پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں، جہاں پہ پانی کا ایک تالاب ہوتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں کھڑے ہونے کے اوپر آپ نے دیکھا ہے ہوا کے ساتھ کچھ لہروں میں بلبلے بن رہے ہوتے ہیں، جب ہوا آتی ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمائش۔ نمائش کیا ہے؟ یہ خوبصورتی، یہ چمک، ظاہری چمک دمک، اس کو نمائش کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سراغ۔ سراغ کہتے ہیں دھوکے کو۔ سراغ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دھوکے کو کہتے ہیں۔ اب بیٹا سب سے پہلے آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب بھی غزل کی تشریح آتی ہے، غزل میں سے 2 اشعار آتے ہیں۔ کتنے اشعار آتے ہیں؟ 2 اشعار آتے ہیں۔ ان 2 اشعار کی 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے، تو ہم نے یہ سارا ٹائم اس پہ فوکس نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا ٹائم بھی ڈیوائڈ ہو جائے اور ہمارے مارکس بھی اچھے آ جائیں اور ہم غزل کی اچھے طریقے سے تشریح بھی لکھ سکیں۔ تو سب سے پہلے جو بھی آپ لکھیں گے اس کا پہلے تو آپ شاعر کا نام بھی لکھیں گے، اور شعر لکھنا آپ کے لیے یہ لازمی ہوگا۔ یہ شعر آپ نے ضرور لکھنا ہوگا۔ شعر لکھنے کے بعد آپ لوگ اس کے الفاظ کے معنی لکھیں گے، ان میں آ جائے گا یہ الفاظ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو بیٹا سب سے زیادہ اہم چیز آپ مفہوم کے ذریعے یہ آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ لوگ تشریح کس مائنڈ کے مطابق کریں گے، یا آپ کے مائنڈ میں اس شعر کے مطابق کون سی تشریح ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوگا، انسان کی حقیقت ایک بلبلے جیسی ہے، اور ظاہری انسان کی جو شان و شوکت ہے سوائے دھوکے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ پہلے ایک چیز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ جو میں نے نشان لگائے ہیں بلو مارکر کے ساتھ، ان نشان کو آپ دیکھیں، یہاں پہ ردیف اور قافیہ میں نے بتایا جو چیز اہم ہوتی ہے۔ مطلب اس شعر کو کہتے ہیں جس میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں۔
اور قافیہ ہونا لازمی ہوتا ہے. غزل ہو یا نظم ہو، ہر شاعر کی شاعری کی نظم ہو یا غزل لکھی گئی ہو، اس میں پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر قافیہ موجود ہے. قافیہ کے بغیر وہ مطلع نہیں کہلاتا. اور مطلع عربی زبان کا ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا، اور مقطع بھی عربی زبان کا ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے آخر والا شعر. لہذا یہ ہوا اور سراب، یہ ہوا اور سراب، یہ کیا ہے؟ قافیہ. یہ کیا ہے؟ قافیہ. اس کے بعد یہ کی سی ہے، سیم ورڈ میں یوز ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ردیف. یہ کیا ہے؟ ردیف. یہ ردیف کہلائے گا. اب قافیہ اور ردیف کا ہونا لازمی ہے، اس لیے ہم اس کو یہ مطلع کرتے ہیں. یہ غزل میر تقی میر کی پہلی غزل کے اندر یہ مطلع کی ہم تشریح کر رہے ہیں.